السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کا موضوع جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا اس شخص کی مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے، وہ آج میں سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحج والمسجد۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کہ جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا اس شخص کی مثال مردے کی طرح ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارا دل جو ہے اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ آج انسان اپنے چہرے کو تو بہت صاف رکھتا ہے، اپنے گھر کو تو بہت صاف رکھتا ہے، وہ اپنے چہرے اور اپنے گھر کو کیوں صاف رکھتا ہے؟ کیونکہ اس پہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ کیونکہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر آج ہمارا گھر گندا ہوگا تو لوگ ہماری برائی کریں گے، اور اگر یہی گھر ہمارا صاف ہوگا تو لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اگر ہمارا چہرہ صاف ہوگا تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہمارے چہرے کی تعریف کریں گے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کے برتن کو صاف کیوں نہیں رکھتے جس پہ اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ آج والدین اپنے بچوں کو تعلق مع اللہ نہیں سکھاتے ہیں۔ آج بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دے دیا جائے، بیٹی کو زیورات دے دیے جائیں، بیٹی کو کپڑے دے دیے جائیں۔ کیا وہ سوچتے ہیں کیا آج ہم نے اپنی بیٹی کو اللہ کے تعلق دیا ہے؟ کیا آج ہم نے اپنی بیٹی کو تعلق مع اللہ سکھایا ہے؟ کوئی 99 لوگوں میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ آج ہم اپنی بیٹی کو تعلق مع اللہ دے دیتے، ہم اللہ کا تعلق دے دیتے، ہم اپنی بیٹی کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیتے۔ اپنی بیٹی کو جو خالی دل اس کا رخصت کر دیا، جس میں اللہ رب العزت کی جو ہے محبت نہیں ہے، ذرا سوچئے کہ اس کی جو پہاڑ جیسی زندگی ہے وہ اس کو کیسے گزارے گی۔ جب اس کے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو اس کی زندگی میں کیسے سکون ہوگا؟ جب اس کو کوئی مشکلات آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی تو وہ اپنے والدین کو پکارے گی۔ اگر وہیں اس کو اللہ کا تعلق سکھایا جاتا، تعلق مع اللہ سکھایا جاتا، تو اگر اس پہ کوئی پریشانی آتی، کوئی دکھ ہوتا، کوئی تکلیف آتی تو وہ اپنے اللہ کو یاد کرتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکلات سے نکال دیتے، اس مشکلات سے اس میں مبتلا ہوئی ہے تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے، اس کو نجات دے دیتے۔ اگر آج کوئی اپنی بیٹی کو کوئی زیور نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، کوئی اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتا، تو خاندان والے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، فلاں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ زیورات نہیں دیے، فلاں نے اپنی بیٹی کو فلاں کپڑے نہیں دیے۔ کیا سوچتے ہیں کیا پتہ اس نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ تعلق سکھایا ہو، اللہ کی محبت دی ہو، کیا پتہ اس نے اپنی بیٹی کو تعلق مع اللہ سکھایا ہو۔ اگر وہی بیٹی ایک دن کسی نے اپنی بیٹی کو بھر کر زیورات دیے ہوں، زیوروں سے لدی ہوئی جا رہی ہو، جائیداد میں حصہ دیا ہو،
تو پھر وہی محلے والے لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، واہ بھائی فلاں نے تو اپنی بیٹی کو فلاں بھی دیا ہے، فلاں نے تو اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ بھی دیا ہے، ذرا سوچئے کیا پتہ اس نے اس اپنی بیٹی کو تعلق مع اللہ نہ دیا ہو، اور جس کا باپ تعلق مع اللہ نہیں دیتا ویسے ہی رخصت کر دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ آج اس امتی نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تعلق مع اللہ نہیں دیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے خالی ہو، تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میری امتی نے اپنی بیٹی کو اللہ کا تعلق نہیں دیا، اللہ کی محبت نہیں دی، خالی دل ہی اس کو رخصت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو اللہ ہی نہ دیا، اس نے اس کو میرا سارے سنتے نہیں سکھائی، میرا تعلق ہی نہ دیا، اگر کل کو اس کو کوئی مشکلات آئیں گی، کوئی تکلیف آئیں گی، وہ تم کو بلائے گی، وہ تمہیں پریشان کرے گی، اگر اسی جگہ اس کو تم نے اللہ کی حد دکھائی ہوتی، اس کو حدود اللہ بتائے ہوتے، اس کو اللہ کی محبت دی ہوتی، تو اگر اس پہ کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، تو وہ تمہیں نہیں پکارنے کے بجائے اپنے اللہ کو پکارے گی، اپنے اللہ سے اس مشکلات کا حل کی دعائیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو یاد کرنے والوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، اور جو شخص اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی جو لذتوں میں پھنس جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے اتنی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت میں ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، آخرت میں ہمارے چہرے چمکدار ہوں گے، اور دنیا میں اللہ رب العزت ہماری ہر موڑ پر، ہر مشکل پر ہماری مدد کریں گے۔ اور جو دل اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے وہ دل خوبصورت ہوتا ہے، وہ دل نرم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر نہ ہی ہماری دنیا بنے گی، نہ ہی ہماری آخرت بنے گی، نہ ہی ہمارے تن کو سکون ہے، نہ ہی ہمارے باہر کو سکون ہے۔ اگر ہمیں اپنی باطنی سکون چاہیے، ظاہری سکون چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ آج اگر کوئی بے چین ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیا پتہ میں نے کوئی ٹینشن لی ہو جس کی وجہ سے میں بے چین ہوں، میں فلاں دوائی کھا لیتا ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، کیا پتہ میری جو ٹینشن ہے، میری جو تھکن ہے، جو مجھے پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو چاہیے کہ اگر اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے خالی ہے تو پھر اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی، وہ جتنی دوائیاں اتنا آرام کر لے اس کی وہ پریشانی نہیں ختم ہوگی، اس کے جو ہے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اگر اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو اس کا جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اس کے اندر کو بھی سکون مل جائے گا، اس کے باہر کو بھی سکون مل جائے گا۔ دل کا مرہم اللہ ہی ہے، روح کے اندھیرے کی نورانیت اللہ ہی ہے، پریشانیوں کا علاج اللہ ہی ہے، دل کو چین دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہمیں اللہ اللہ کرنا پڑے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ایک فرد اللہ کو یاد کرے گا تو وہ ایک فرد کامیاب، ایک قوم اللہ کو یاد کرے گی تو وہ ایک قوم کامیاب، ایک ملک اللہ کو یاد کرے گا تو وہ ملک کامیاب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ضرورت پڑتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ اگر ہم اللہ کو سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی کہ اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر ہمیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں مشکلاتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی یاد میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ابھی ہم وہ فلاں چیز سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں ایسا ہوتا، یا کاش فلاں چیز میرے پاس ہوتی، تو اس کی سوچنے پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کو وہ چیز نواز دیتے ہیں۔ تو آج کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے معزز سامعین و سامعات کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ کو
منائیں، اللہ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی طرح دی ہے، اور جو اللہ رب العزت کو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال جو ہے وہ مردے کی طرح دی ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل نرم اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، تو بس مجھے رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرنے والا دل اور اپنی ہمیں ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں۔ شکریہ۔